اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی انا و اخواتہا کے بارے میں، اور ہم اس کی بحث پڑھ رہے تھے اور اس کی مثالیں پڑھ چکے کہ وہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اپنے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ آج تمرینات میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس کی پہلی تمرین ہے۔ پہلی تمرین کا عنوان، اس کو غلام علی آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین کل اسم و خبر لإن و اخواتها فی العبارة الآتیة۔ ہاں، بین کل اسم، ہر اسم کو بیان کیجئے، و خبر، اور خبر کو بیان کیجئے، لإن و اخواتها، ان اور اس کے اخوات کے اسم اور خبر کو فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارت میں۔ پہلی عبارت پڑھیے آپ۔ لعل التفاح کثیرا، کیا؟ لعل التفاح کثیر ہوگا بیٹا، لعل التفاح کثیر۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لعل شاید کہ سیب کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ لعل التفاح کثیر، شاید سیب زیادہ ہو۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ تو اس میں بتائیے لعل کا اسم کہاں ہے، لعل کی خبر کہاں ہے؟ لعل کا اسم تفاح کثیرا کی خبر، کثیرن نہیں، کثیرن۔ کثیرا۔ ہاں ساجد دوسری مثال آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیت البلد مجتہد، کیا ہے؟ لیت البلد بلیدہ، بلیدہ مجتہد۔ ہاں، لیت البلیدہ مجتہد۔ بتائیے یہاں لیتا کا اسم کہاں ہے، لیتا کی خبر کہاں ہے؟ بلیدہ اسم ہے اور اس کی خبر مجتہد۔ کیا مطلب ہوگا؟ بلید کہتے ہیں کند ذہن کم عقل کو، بلید کند ذہن کم عقل، لاپرواہ۔ لیت البریدہ مجتہد، کاش کے لاپرواہ انسان کیا ہوتا؟ محنتی ہوتا، یا کن ذہن انسان محنتی ہوتا، کم عقل انسان محنتی ہوتا۔ تو بلید کم عقل، بے وقوف، کند ذہن، سست، لاپرواہ سب ہو جائے گا بلید۔ چلیے اگلا پڑھیے شارب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدت ان الاقرب، کہاں پہ ہو بیٹا؟ یہ والا تیسرے نمبر پہ، یہ جو یہ میں پھر سے ایک لائن کھینچ دے رہا لعل ہوں۔ التاجر رابح، تاجروں کیوں پڑھا آپ نے؟ لعل التاجر رابح۔ ہاں، لعل التاجر رابح، یہاں لعل کا اسم و خبر کہاں ہے؟ لعل کا اسم تاجر ہے اور خبر رابح ہے۔ خبر رابح ہے، احسنت، صحیح ہے۔ تو کیا معنی ہوگا؟ لعل التاجر رابح، شاید کہ تاجر کیا ہو؟ بزنس مین فائدے میں ہو، شاید بزنس مین فائدے میں ہو۔ چلیے اب اگلا پڑھیں۔ الاصغر
آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان النظافت واجبۃ. ان النظافت واجبۃ، بے شک صفائی لازم ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کا اسم کہاں ہے، خبر کہاں ہے؟ ان کا اسم نظافت اور اس کی خبر واجبۃ. نظافتن اسم ہے، واجبتن خبر ہے. احسن، کہ بے شک صفائی واجب ہے. چلیے اگلا پڑھیے. رضا عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجدت ان الاقرب میتۃ. کیا معنی ہوگا؟ تم نے ہم وجدتو ہاں، تم نے پایا ہے نا نا، تم نے کیسے ہو جائے گا وجد تو؟ ہم نے، سوری میں نے وجدتو لیا ہے. نا نا، میں نے پایا. میں نے پایا ہے ان الاقرب، بے شک اقرب کے بارے میں کیا ہے؟ اقرب کہتے ہیں بچھو کو، وہ جو ہوتا ہے نا اسکارپیو، جی ہاں اس کو بولتے ہیں اقرب. اس کو کیا بولیں گے اردو میں؟ بچھو. بچھو شاید پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. ہاں وہی تو شاید. ہاں، میں بے شک میں نے پایا ہے وہ بچھو، مرا ہوا بچھو. نہیں، وجدت ان الاقرب میتۃ، میں نے پایا کہ بے شک بچھو مرا ہوا ہے. تو یہاں ان کا اسم و خبر کہاں ہے؟ ان کا اسم یہ جناب اقربا ہو جائے گا. میتۃ یہ جو ہے اس کی سوری ان اقربا اس کا اسم ہو جائے گا، اور میتۃ اس کا خبر ہو جائے گا، اور وجدت تو فعل فاعل ہو جائے گا. بالکل صحیح. ان اقرب اس کا اسم، میتۃ اس کی خبر. چلیے اگلا پڑھیے. فرقان. امتنع المطر، بارش رک گئی، لیکن السحاب کثیر، لیکن بادل بہت زیادہ ہے. ہاں، امتنع المطر، بارش رکی، لیکن السحاب کثیر، لیکن بادل بہت زیادہ ہیں. سحاب یعنی بادل. تو یہاں بتائیے انما خواتو میں سے کون سا حرف یوز ہوا ہے؟ لیکن، جس کے معنی کس کے ہوں گے؟ لیکن. الصحابہ بادل، اس کا اسم، کثیر اس کی خبر. امتنع المطر، بارش رکی، لیکن الصحابہ کثیر، لیکن بارش کیا ہے؟ زیادہ ہے. پھر سے میں پڑھ رہا ہوں. لعل التفاح کثیر، کاش کے سیب زیادہ نہیں، شاید کے سیب زیادہ ہو. لیت البلید مجتہد، کاش کے لاپرواہ انسان محنتی ہوتا. لعل التاجر رابح، شاید تاجر بزنس مین فائدے میں ہو. ان النظافت واجبۃ، بے شک صفائی واجب ہے. وجدت ان الاقرب میتۃ، میں نے پایا کہ اقرب مرا ہوا ہے. امتنع المطر، بارش رک گئی، لیکن السحاب کثیر، لیکن بادل زیادہ ہیں. تو اس میں پہلی ایکسرسائز میں کسی کو مشکل تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں آگا. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. اگلا نور زینب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخل
إن على كل جملة من الجمل الآتية ہاں من الجمل پڑھیں گے، من الجمل آتیت پڑھیں گے. ہاں دیکھیں یہ آپ نے من الجمل پڑھا ہے، من حرف جر ہے نا تو من الجمل کریں گے. ٹھیک ہے، من الجمل الآتیت. ادخل ان کو داخل کیجئے علی کل جملۃ ہر جملے پر، من الجمل الآتیت آنے والے جملوں میں سے. وشکل آخر کل کلمۃ فیہا اور ہر کلمے کے آخر پر کیا لگائیے؟ شکل لگائیے، یعنی زیر زبر لگائیے. چلیے تو ایک پڑھیے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سینٹنس پڑھیے نور زینب. النجوم اس کا وسیم کا کیا خطرہ ہے؟ سب بدماشی میں اترا پڑا ہے. ابھی کل کارا میں رات 1:30 سے سویا تھا، رات میں احمدآباد سے آیا، پر روز یہی آپ کے بہانے مار رہا ہے. اس کا کیا کروں میں؟ کیا ہوا ہے یہ؟ ہاں آپ نے پڑھا اس کو، ان النجوم لامعۃ. کیا ہو جائے گا؟ ان النجوم لامعۃ. ہاں ان النجوم لامعۃ، بے شک ستارے چمک رہے ہیں. النجوم لامعۃ، ستارے چمکنے والے ہیں. ان النجوم لامعۃ، بے شک ستارے چمک رہے ہیں یا چمکنے والے ہیں. چلیے اگلا پڑھیے آپ آمینہ. جی آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحذاء حذاء ضیق. ہاں کیا معنی ہوگا؟ جوتا ٹائٹ ہے. ہاں احسنت نیاز، آپ نے بتایا. الحذاء ضیق، جوتا تنگ ہے یعنی ٹائٹ ہے. ضیق کہتے ہیں تنگ کو، ٹائٹ کو. اب ان کیسے، ان لگا کے آپ کیسے بولیں گی اس کو؟ ان الحذاء، نا 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 نا، غور کریے پھر سے. ان الحذاء ضیق. ہاں ان الحذاء ضیق، بے شک جوتا ٹائٹ ہے. چلیے اگلا پڑھیے. ہاں نیاز آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے. کار سیارہ کار. ہاں ان السیارۃ سریعۃ، ہاں ان السیارۃ سریعۃ، بے شک کار تیز ہے. احسنت. چلیے سکینہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البعوض کثیر. ان البعوض کثیر. ہاں ان البعوض کثیر، کیا معنی ہو جائے گا؟ آغا آپ بتا دیجیے. بعوض کہتے ہیں مچھر کو. مچھر زیادہ ہیں. ہاں بے شک مچھر زیادہ ہیں. ہاں ان البعوض کثیر، بے شک مچھر زیادہ ہیں. علی گڑھ میں بہت مچھر ہیں. زیادہ ہیں. چلیے کاشف صاحب آپ پڑھیے. الشتاء مقبل. ان الشتاء مقبل، کیا معنی ہو جائے گا؟ شتاء مین معافی ہوتا ہے. نہیں شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو. ہاں شتاء مقبل یعنی سردی برداشت والی ہے. نہیں مقبل کہتے ہیں آنے والی. قبل یقبل ہوتا ہے نا آنا، مقبل آنے والی ہے. الشتاء مقبل، سردی آنے والی ہے. ان الشتاء مقبل، بے شک سردی آنے والی ہے. بے شک سردی آنے والی ہے. چلیے اب پڑھیے ساجد آپ پڑھیے. الماء قدیر. قدیر نہیں بولیے، جی قدیر.
कदेरुन इन्नल मा कदीर कदीरन कदीर कदीर क्यों कर रहे हो? कदीरन इन्नल माआ कदेरुन, बेशक ठीक है। हाँ, यानी अलमाओ कदेरुन, पानी गंदा है या मटियाला है, मट्टी वाला। हाँ, इन्नल माआ कदेरुन, बेशक पानी मिट्टी वाला है या गंदा है। तो इसमें इन्ना क्या करेगा? अपने इस्म को मंसूब और खबर को मरफू। इसमें तो किसी को मुश्किल नहीं है। नहीं आगा। चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे। क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए। गुलाम अली, जल्दी पढ़ो बेटा। अगर मैं पढ़ूं? नहीं, इनको पढ़ने दें, सबका तरतीबवार एक एक से पढ़वा रहा हूं ना। इदखिल नहीं होगा बेटा, अदखिल। अदखिल जी। अदखिल लैसा अला कुल्लि जुमलतिन मिनल जुमलिल आतियति। हाँ, वस्फुल आखिरतिन। हाँ, अदखिल लैता अला कुल्लि जुमलतिन मिनल जुमलिल आतिया, दाखिल कीजिए लैता को हर जुमले में आने वाले जुमलों में से। वशकुल आखिरा कुल्ले कलिमतिन फीहा, और उसमें हर कलमे के आखिर को क्या करिए? शक्ल दीजिए। तो आप लोग कल 3 नंबर, मैं इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा कल बता दूंगा, 3 नंबर का और 4 नंबर की एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज इसमें क्या करना है? अदखिल लअल्ला, हर जुमले में क्या दाखिल करना है? लअल्ला। अब फिर ये 5वीं तमरीन एक अलग तमरीन होगी, इंशाल्लाह इसको कल किया जाएगा। तो ये 2 तमरीनें आप लोग कर लीजिएगा जो सिंपल है, ताकि कल मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका तर्जुमा बताना रह जाएगा या कंफर्म करना रह जाएगा आप लोगों से पढ़वा के। और ये दोनों तमरीनें 3 नंबर और 4 नंबर की तमरीन करके इंशाल्लाह आप लोग कल भेज दीजिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।